رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سائٹ ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے معروف سکالر سربراہ البصیرہ جناب سید ثاقب اکبر۔ علام صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی حضور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ پروگرام کے نام سے آگاہ ہیں، حکمت دعا پروگرام میں ہم دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ آپ ہماری گفتگو یقیناً سنتے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے، قرآن مجید میں آنے والی دعاؤں پر بات کی ہے، ہم نے نماز جنازہ اس پر بات کی ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پر دعا پر مشتمل ہے۔ ابھی ہم جو نمازوں میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے جو مشہور دعا ہے دعائے قنوت، ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ نماز وتر میں بالخصوص اور دیگر جو نمازیں ہیں ان میں بالعموم مسلمان دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہے، نماز جس کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ تاکید ہے، اس میں بھی دعا کو مانگا جاتا ہے، دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم مطالب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا، سورہ الحمد بھی بنیادی طور پر دعا پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اس کے بعد اس سے ہدایت کی دعا ہے، اور اس میں ان مصادیق کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ جن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یا جو گمراہ ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کے راستے سے ہم نے بچنا ہے، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ پروگرام میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو یومیہ نمازیں ہیں ہماری، یا نماز وتر ہے جسے پڑھا جاتا ہے، اس میں جو ہم قنوت پڑھتے ہیں یہ بھی بنیادی دعا ہے، اور اس کے مضامین کیا ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں۔ علام صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجیے گا کہ یہ جو نماز وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے معارف کیا ہیں، اور عام طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دعا کا کیا تصور ہے؟ کیا یومیہ نمازوں میں ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کس مقام پہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی امجد عباس صاحب، یہ جو موضوع ہے دعائے قنوت والا، جی، یہ بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ سب مسلمانوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے اور مانوس ہے، صحیح، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ جو عامت المسلمین ان میں یعنی نماز وتر میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن باقی اہل تشیع میں مستحب ہے کہ، اور تاکید ہے اس کی کہ دوسری رکعت میں جو ہے وہ صورتیں دونوں پڑھ کے اس کے بعد یہ جو ہے وہ دعا پڑھی جائے، اگرچہ اس کا یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب سمجھا جاتا ہے، اور مستحب تاکیدی سمجھا جاتا ہے، مستحب تاکیدی سمجھا جاتا یومیہ نمازوں میں اسے پڑھنا ہے ہے۔ یومیہ نمازوں میں۔ یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگرچہ منقول اور معصور دعائیں دعائے قنوت کے نام سے موجود ہیں، لیکن یہ بھی علماء کا، شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو معصور دعائیں ہیں آپ قنوت میں صرف وہی دعا جو ہے وہ مانگیں، آپ کوئی بھی اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو دعاؤں کی جو ہماری فرہنگ اور ثقافت ہے اور جو تعلیم دی گئی دعائیں اس سے ہم آہنگ ہو، صحیح، یعنی کسی ظالم کے مفاد میں نہ ہو جی، اور کسی مظلوم کے خلاف نہ ہو، جو شرائط ہیں نماز کی، ہاں، جس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں۔ جی، تو ایسی دعا جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ جی، دشمنان خدا کے خلاف البتہ نبی پاک سے بھی منقول ہے جی، کہ وہ جنہوں نے جو مستضعفین مسلمان تھے ان کی نجات کے لیے بھی آپ دعائیں کیا کرتے تھے دعائے قنوت میں، جی، اور جو ظالم تھے جنہوں مسلمانوں پہ، اہل ایمان پہ ظلم کرتے تھے، ان کے خلاف بھی بد دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی قنوت میں دعا خاص اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ محرومین اور مظلومین کی حمایت میں جی، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو ہے دعائے قنوت میں یہ دعا مانگنا نبی پاک کی سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے۔
اچھا، اسی طرح سے احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے جی سنی شیعہ متون میں، تو ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک جو ہے وہ یعنی اگر بالالتزام نہ صحیح لیکن عموماً وہ دعا تمام نمازوں میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھتے تھے. یا بعض ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے کہ بھئی جو مشکلات جب آئیں جی امت پہ یا ایسے مشکل حالات ہوں جیسے ابھی وبا کے ایام تھے، تو اس میں جو ہے وہ ساری نمازوں میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے. ہاں، جسے قنوت نازلہ بھی کہا جاتا ہے. قنوت نازلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہے صحیح دعائے قنوت اپنی مختلف شکلوں میں پورے عالم اسلام میں رائج ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر زیادہ جہاں رائج نہیں ہے، ایک دفعہ پھر اگر احادیث کے مجموعے کی طرف نظر ڈالی جائے اور اس کو زندہ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ مفید رہے گا، چونکہ نبی پاک کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے. بجا فرمایا آپ نے. اب میں ایک دعا اگر اجازت ہو تو میں آپ فرمائیے. جو ہمارے ہاں رائج ہے نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو وہ میں اس کے معرف پہ آپ بات کیجیے. بات کرتا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے کہ روز مرہ ہے، صبح و شام ہے، مختلف نمازوں میں ہے، نمازوں کے بعد ہے، دعا ہمارے امت اسلامیہ اور اسلامی معاشرے کے رگ و ریشے میں شامل ہے. بالکل، یہ تو ہم پہلے بھی گزارش کر چکے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب بھی اب دعا کرتے ہیں. کیونکہ یہ بندے کا خدا سے ارتباط ہے اور اپنے دکھ سکھ اس کو بیان کرنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے، اپنے فقر کا اظہار ہے، اپنی ناعاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اس کی جو ہے وہ کبریائی اور اس کی عظمت کو قبول کرنا ہے. تو اس کے غنی و حمید ہونے کا اقرار ہے ایک طرح سے. تو یہ جو اس میں دعائے قنوت کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر. کہ ہمارے اللہ، ہم تیری استعانت چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہم تیری ثنا خوانی کرتے ہیں، اچھی اچھی خوبصورت ثنا خوانی. سبحان اللہ. ونثنی علیک الخیر، خیر پر ہم تیری ثنا خوانی کرتے ہیں. ونشکرک ولا نکفرک، اور ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور تیری کفران نعمت نہیں کرتے. سبحان بڑے خوبصورت الفاظ. ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. سبحان اللہ. یعنی اس کو خلا کرتے ہیں، اس کو الحب الگ للہ، کر دیتے ہیں. جی چھوڑ دیتے ہیں ہاں، اس اسے. کو الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت، جی جی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو چھوڑ دینا، ہاں جسے تولا اور تبرہ بھی کہا جاتا ہے. جی جی. کتنے خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا گیا اس میں. جی تولہ یہ ہے کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس سے محبت، سبحان اللہ. اور تبرہ یہ ہے کہ اس سے بیزار ہونا. جی میں یہاں واضح کر دوں، تبرہ کا مطلب گالی گلوچ جو سمجھتے ہیں، جو اس کے یوں کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تبرہ کا صحیح معنی اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے قرآن حکیم میں سورہ حج میں. تو وہ وہاں یہی کہنا چاہتا ہے کہ یعنی بیزار ہے اللہ اور اس کا رسول، تو ہم بھی بیزار ہیں اللہ کے دشمنوں سے. تو یہی اسی دعا میں وہ بیان کیا جا رہا ہے. نخلا، وہی نخلا ونترک من یفجرک، تیرے جو نافرمان ہیں ہم سے وہ دور ہو. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اچھا، میں یہاں یہ کہوں کہ یہ عبارتیں بھی اور اس دعا کا کچھ حصہ اوپر والا اور کچھ نیچے مختلف عبارتیں بھی منقول ہوئی ہیں. اب یہ چونکہ رائج ہے اور یہ بھی اچھی خوبصورت دعا ہے، تو اس لیے میں آپ کے ناظرین کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ورنہ منقول دعاؤں میں کچھ الفاظ آگے پیچھے بعض اوقات ہیں، لیکن روح مطلب جو ہے وہ یہی ہے
جو اس میں آیا ہے. تو پھر یہ اس میں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد، یعنی ہم اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی ہرگز عبادت نہیں کرتے. جو سورہ الحمد میں بھی بیان کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوپر نستعین والی بات بھی آ گئی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک. صحیح. تو یہاں بھی جو ہے وہ یوں آیا اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اور ہم تیرے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، صحیح، تیرے حکم کی بجا آوری میں یہ عبادت انجام دیتے ہیں. ونسجد، اور سجدہ کرتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری طرف دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہماری ساری جدوجہد اور کوشش اور صحیح جو ہے وہ تیری طرف تجھے پانے کے لیے سبحان اللہ، اور تیری قربت کے لیے. وَنَخْفِضُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ، تیری خدمت میں ہم حاضر ہیں اور امید رکھتے ہیں، ہم امیدوار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. یعنی آپ دیکھیں کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ اکبر. کہ تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، تیری خدمت میں ہم حاضر ہیں اور تیرے عذاب سے ہم خوفزدہ ہیں. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، چونکہ عذاب تو آنا ہے اللہ کا، جو کفر کرنے والے ہیں ان سے ملحق ہو کے رہے گا اور ان تک پہنچ کے رہے گا. تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست دعا ہے جو نماز وتر میں آپ مسلمان پڑھتے ہیں. رائج ہیں اور بڑی خوبصورت دعا ہے. نماز کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا آپ کہہ لیں کہ ایک جز ہے اللہ تعالیٰ سے ارتباط. اوورآل تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو نماز خود اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے، تو دعا کا اس میں اپنا مقام ہے. اور نماز میں بھی مختلف مقامات پہ، جیسے تشہد میں ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ درود بھی ایک طرح سے دعا ہے. تو گویا یہ جو دعائے قنوت ہے یہ الگ سے یہ بھی ایک دعا ہے جس میں اپنا جو یعنی ایک عبد ہے، جو ایک انسان اپنے خالق کو یاد کرتا ہے اور دل سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنی گزارشات پیش کرتا ہے. اور یہ عبادات نے پہلے بھی عرض کیا کہ عبادت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود دعا بھی عبادت ہی ہے اور عبادت کا حصہ ہے یا عبادت کا جز ہے. اس اعتبار سے ان دعاؤں کی اور زیادہ اہمیت ہے. آپ مزید بیان کیجئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہیں دعائے قنوت، ان پر آپ روشنی ڈالیے گا. مطلب بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو اہل بیت رسالت سے بھی منقول ہیں. جی. تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یا اس سے پہلے جو ہم دعائیں پیش کرتے رہے ہیں اس سے ہم افق وہ دعائیں ہیں. اصل میں مقامات اور خاص حالات میں نئے الفاظ اس میں آ جاتے رہے ہیں. ذوقیات کا بھی مسئلہ اس میں موجود ہے. میرے پاس ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کو امام حسن مجتبی سے منقول وہ جو دعائیں کرتے تھے ان کے توسط سے ہم تک ایک دعا پہنچی ہے جسے دعائے قنوت ایک سے زیادہ ان سے منقول ہیں. تو ایک دعا جو ہے وہ میرے پاس ایک کتاب ہے صحیفۃ الحسن، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. آپ کے ناظرین جو ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ ایک آپ کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے امام حسن کی، جو جواد قیومی اصفہانی صاحب نے مرتب کی ہے. میں یہاں پہ ذرا سا اس میں ذکر کروں کہ جواد قیومی اصفہانی صاحب نے بہت عصر حاضر میں خدمت کی ہے دعاؤں کے استخراج کے حوالے سے. صحیح. یعنی انہوں نے ایک صحیفۃ الزہرا ہے ان کا مرتب کردہ، صحیفۃ الحسن ہے، صحیفۃ الحسین ہے، دیگر ائمہ کے بھی صحائف انہوں نے جمع کیے، یہاں تک کہ صحیفۃ العسکریہ ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعائیں ان کو بھی انہوں نے مرتب جمع کیا ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دیکھا ہے تو وہ حیران ہوں گے کہ ایسی دعائیں، ایسے ہی موضوعات، ایسی خوبصورت یعنی ان صحائف میں بھی دعائیں جو ہیں وہ آئی ہیں. اور بڑی خدمت ہے جو لوگ اس طرح سے یعنی دعاؤں کو جو ہے رائج کرنے کے لیے معاشرے میں اور خدا سے بندوں کے ارتباط کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ بڑے قابل قدر ہیں. تو امام
حسن علیہ السلام سے یہ جو قنوت میں ایک دعا منقول ہے وہ میں آپ کے ناظرین کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ فرمائیے۔ عرض کرتے ہیں اللہم انک الرب الرؤوف الملک العطوف المتحنن المألوف وانت غیاث الحیران الملہوف ومرشد الضال المکفوف تشہد خواتر اسرار المسرین کمشاہدتک اقوال الناطقین۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جی سبحان اللہ۔ کہ اللہم انک الرب الرؤوف، اے پروردگار تو پروردگار ہے، اے میرے اللہ تو رب ہے، رب الرؤوف یعنی جو بڑا مہربان خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیسے خوبصورت، اور تو وہ بادشاہ ہے جو احسان کرنے والا ہے، جس میں عطف ہے، یعنی الملک العطوف، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں نا مہربان اور احسان کرنے والا، صاحب عطف پروردگار ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں حیران و پریشان لوگوں کی پناہ گاہ ہے، سبحان المتحنن المألوف۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اور گمراہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے رہنما ہے، اور رازداروں کے راز کو جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں وَتَشْهَدُ یعنی تو شاہد ہے خود اس پر، تشہد خواتر اسرار المسرین، جو لوگ بھید چھپائے ہوتے ہیں نا وہ تو جانتا ہے، ہاں، ان کے دلوں میں کیا ہے اس ان سے کے تو دلوں آگاہ میں ہے۔ کیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ اور بالکل ایسے ہی کہ جیسے یعنی جو دلوں میں بھید ہوتے ہیں نا تو ان کو جانتا ہے، جیسے ظاہر کوئی کر رہا ہو، کا مشاہدت کا اقوال الناطقین، جیسے تو سبحان اللہ۔ ان کو جانتا ہے جو بات کر رہے ہیں، ناطق ہیں، ہاں، جو ان اظہار کے کر رہے اقوال ہیں، کو جی۔ جیسے تو سنتا ہے اور جانتا ہے، جو دلوں میں رکھتے ہیں ان کو بھی تو اسی طرح سے جانتا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی اوصاف جو ہے وہ کیسے یعنی تو اس سے خوبصورت، کچھ مخفی نہیں ہے۔ تو اس سے کچھ مخفی نہیں۔ اسألک بمغیبات علمک فی بواطن سرائر المسرین الیک ان تصلی علی محمد و آلہ۔ اب یہ دیکھیں کہ وہی بات پھر کہ اس میں بھی اپنی درخواست کر کے تو ساتھ اس میں کہتے ہیں کہ میں یہ سب تجھ سے سوال کرتا ہوں اور یہ تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ساری کی ساری اس طرح کی دعائیں بھی، ان کا اگر خلاصہ ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اصل میں اسی دعاؤں کی جو ثقافت ہے اور اس میں جو روح اور عناصر پہلے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح سے۔ اچھا قبلہ یہاں پہ یہ بات ضروری ہے، یہ بات ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان میں کریں۔ ہاں، یہ اہم بات ہے جی کہ یہ جو دعائے قنوت ہے بالخصوص اگر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا عربی میں دعا مانگنا لازمی ہے؟ ہاں جی۔ تو قبلہ ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے کہا ہے جو زبان آپ کو آتی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سبحان اللہ، تاکہ آپ خوشو و خضوع کے ساتھ جو کامل آپ کے توجہ دل کے کی ساتھ مانگ آواز سکیں۔ ہے اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے اپنی زبان میں پکاریں، اور جو اپنی فریاد ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ عربی میں دعا رٹ لیں تو اس کو پڑھ دیں لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ ہاں، یا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کی عربی نہ آتی ہو۔ جی جی جی۔ تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ چونکہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ نے یہ ساری زبان، ان کا اختلاف جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جی۔ اللہ کی کوئی خاص زبان نہیں ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ ایک زبان اس کو آتی ہے دوسری نہیں آتی، یہ چیزیں ہمیں نعوذ باللہ من ذالک اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے۔ اور دعا وہ ہے جو بندے کے سینے سے نکلے اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، لہٰذا اس کے لیے کوئی خاص، اگر آپ کو جو بھی زبان آتی ہے اس میں دعا مانگیں۔ اور ہمارے بہت سے فقہا نے یہ کہا ہے خاص طور پہ دعائے قنوت میں کہ آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر سکتے ہیں اور اس سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا علم صاحب، نماز کے اندر دعائے قنوت کی کیا اہمیت ہے؟
اس کے حوالے سے کوئی ایک دو احادیث اگر آپ نقل فرما دیں تو ہمارے ناظرین کو اس قبلہ سے یہ یقین بہت پیدا ہی ہوگا۔ اہم بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو دعا ایک عبادت کی ایک شکل ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو جو منقولات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں نا، علام شریف ہے یا کوئی صورت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص بات ہم اللہ سے کرنا چاہتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آپ جو خاص بات بھی کرنا چاہیں تو نماز جیسی عبادت میں آپ کو میں موقع دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی بات کریں۔ سبحان اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اجازت ہونا اور یہ مختلف دعائیں دعائے قنوت کے نام سے منقول ہونا بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور احادیث بھی اس میں ہے کہ آپ کوئی سی دعا کر سکتے ہیں، فتاوی علماء کے اس میں موجود ہیں کہ آپ کوئی سی دعا کر سکتے ہیں۔ جب یہ بھی فتویٰ موجود ہے آپ کسی زبان میں کر سکتے ہیں تو گویا اس عظیم عبادت کے اندر پروردگار آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات جو اس منقولات میں نہیں ہے وہ اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کریں۔ آپ یہ دیکھیں کیسا اس کی مہربانی ہے اور یہ اس کا کرم ہے بندے پر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف سے خاص عطا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ یہ دعا کرے اور اپنے دل کی بات اپنے پروردگار کے حضور رکھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے نماز میں دعائے قنوت مانگنے کی، جی جی کہ کثرت سے اور تاکید سے، اور ہمارے ہاں بہت سی روایات ہیں، اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لازمی جانا کہ نماز میں دعائے قنوت کو ہر صورت انجام دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بھول بھی جائے تو نماز کے بعد سجدہ سہو بجا لا سکتا ہے، نماز کے بڑی بعد بات۔ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ بڑی نماز کے بات۔ بعد آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس میں ایک اور بھی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، بعض کہتے ہیں کہ بھول جائے تو رکوع کے بعد پڑھ بھی، جی قبلہ ایک حدیث ہے جی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک سے منقول ہے، اہل سنت کے منابع میں جی کہ نبی پاک نے یعنی فرمایا کہ سب سے اچھی نماز وہ ہے جس میں قنوت طویل ہو، یعنی لمبی قنوت ہو، یعنی صحیح لمبی دعا مسلم میں کی یہ جائے۔ حدیث موجود ہے۔ جی اسی طرح سے یہ بھی اپنا موجود ہے کہ جیسے یہاں پر موجود ہے کہ آپ طویل جو ہے وہ قنوت پڑھیں۔ وتر کے لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اس میں 40 بندوں کے لیے جو ہے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں۔ کئی جگہ پہ ہے کہ نام لے کے آپ مرحومین یا زندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ مانگنا چاہیں وہ کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ اپنی نماز میں صحابہ، صحابیات، ہمسائے نام لے لے کے ان کے لیے دعا کرتی تھیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ہمیں موقع دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ نماز وتر میں، وہ بھی ایسے موقع پہ اگر ہم پڑھیں، نماز یعنی نماز تہجد میں اگر ہم جو آخری رکعت ہے اس میں خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو یاد رکھیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ خوبصورت موقع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین گرامی قدر سے بھی ہم توقع کریں گے کہ وہ جہاں دعاؤں میں دیگر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں وہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اپنے نماز تہجد میں بالخصوص وتر کی نماز میں دعائے قنوت میں ہمارا نام لے کر بھی دعا کریں، یہ ہماری ان سے درخواست ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ پروگرام حکمت دعا کے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔